الحمد لله الذي خلق الأرضين والسماوات والصلاة والسلام على محمد صاحب المعجزات وعلى آله وأصحابه ذوي الكرامات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين صدقت يا رب العالمين وصدقت يا رسولي يا حبيب رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے پڑھن گے الصلاة وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ جھوم کے الصلاة وَأَصْحَابِكَ يَا خَاتَمَ الْمُرْسَلِينَ گرامی منزلت عوام اہل سنت حاضرینوں ناظرینوں سامعین ذوی الاکرام والاحتشام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھوکر نیاز بیگ لاہور نل تعلق رکھن والے ساڈے ایک فاضل دوست محترم المقام عزت مآب خطیب اہل تسنن حضرت قبلہ علامہ احمد رضا صاحب قادری سلمہ اللہ حیاکم اللہ تبارک و تعالی، انہوں نے فرمائش فرمائی سی کہ ذوالحج شریف دے پاکیزہ ایام سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے دور دا آپ دی داستان دا برا کردار ظالم جابر بادشاہ نمرود او دا واقعہ علی الخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام نال او دا مباحثہ قرآن وچ مذکور او دا مذاکرہ اور مناظرہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دا نظر آتش کیتا جانا اور موجزانہ طور تے آپ دا زندہ رہنا، یہ ساریاں چیزاں بیان کرے ہو۔
چنانچہ آج آپ اسی عنوان پہ کچھ ضروری باتاں سماعت کرو گے۔ ساڈے پیارے دوست محترم المقام عزت مآب برادرم جناب محمد قمر الزمان رامے سلمہ اللہ، انہاں دی خواہش ہے کہ ساڈے بڑے بھائی محترم المقام عزت مآب جناب محمد علی رامے سرگودھا والے، انہاں نوں اے عنوان بڑا پسند ہے، چنانچہ انہاں نوں ڈیڈیکیٹ کیتا جائے۔ چنانچہ اج دی تقریر سبق آموز اور عبرتناک تقریر دا آغاز ایک ایسی روایت تو کریں گے جڑی تساں کئی مرتبہ سنی ہے، مگر او دا اگلا حصہ جڑا شاید تسی زندگی چ پہلی مرتبہ سننا ہے، میں کتاباں چوں کڈ کے لے آیا۔ نمرود دال نل اور بعض نے زال نل نمروز بھی لکھے ہے۔ یہ بادشاہ سی کہ جنوں زمین دے چپے چپے تے اللہ پاک نے حاکمیت نل نوازیا۔ بسم اللہ۔ مگر کئی بندے جدوں اقتدار ملدا ہے تے پھر اوقاتوں باہر ہو جاندے نے، وہ سمجھدے نے شاید ساڈی کارکردگی دا نتیجہ ہے، ساڈی فہم و فراست دا نتیجہ ہے، لہذا انہیں دعویٰ کر دیتا انا ربکم الاعلی دا، لوکاں دا رازق خالق بن بیٹھا، نعوذ باللہ، لوگاں کو سجدہ کروانا شروع کر دیتا۔ حکومت دی پوری روئے زمین تے سی، مگر عراق دے شہر بابل نو انہیں دارالحکومت بنایا سی۔ رب کریم جل شانہ نے ایسے شہر وچ ابراہیم علیہ السلام نو پیدا فرمایا۔ مکو جو ادھا ٹھپوانا سی، ظلم اور بربریت دیاں وادیاں اچ نعرہ حق جو لوانا سی، اور شرک دے ایوانہ اچ زلزلہ برپا کروا کے حق اور توحید دا پرچم جو لہرانا سی۔ آباد رہی خداوند قدوس تاڑیاں محبتاں میں قبول فرمائے۔ محمد عارف قادری جیوندے ربو۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ پاک نے اسے شہر چ پیدا فرمایا۔ ہن جڑی روایت میں وعدہ کیتا سی پڑھن لگا۔ حاشیۃ الساوی علی تفسیر الجلالین قدیمی کتب خانہ کراچی تو چھپی ہوئی 6 جلداں والا عربی نسخہ میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے۔ بسم اللہ، جلدی کرو جلدی کرو نا۔ یہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1216 اتے لکھیا ہویا ہے۔ کہنے نے روایات شاہد نے کہ 4 بادشاہ ایسے نے، جزاک اللہ خیرہ، جنہاں نو اللہ پاک نے بیک وقت، یعنی ایک بادشاہ نو بیک وقت ساری روئے زمین دا حاکم بنایا۔ مؤمنانی و کافرانی، انہاں چو 2 ایمان والے تے 2 کافر۔ فَأَمَّا الْمُؤْمِنَان، کہندے نے ایمان والے، ایک تے حضرت داؤد دا بیٹا سلیمان نبی علیہ السلام، تے دوسرے سکندر ذوالقرنین۔ وَأَمَّا الْكَافِرَان، تے جڑے 2 کافر نے، انہاں وچوں ایک بخت نصر اور دوسرا ای نمرود بن کنعان، جنہیں بابل نو اپنا دارالخلافہ بنایا سی، جدہ مکو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ٹھپیا۔ بلند آواز سے بولا کریں نا۔ اچھا، روایت دا اگلا حصہ سماعت کریو۔ کہندے نے 5واں ایک بادشاہ ہو رجے آنا ہے قیامت تو پہلے، جنہوں اللہ پاک نے روئے زمین دے کونے کونے تے اقتدار عطا کرنے ہیں۔ چنانچہ علامہ سیوطی دی جلالین تے حاشیہ لکھن والے لکھ دینے اللہ اللہ وَسَيَمْلِكُهَا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ
أمتي وهو المهدي عليه السلام نے چار بادشاہ گزر چکے دو مسلمان دو کافر اللہ اللہ جنہاں نو اللہ کریم جل شانہ نے حکومت عطا کی تھی سی پوری روئے زمین اتے پنجواں بادشاہ آنا ہے تے حکومت سب نو اللہ دیندہ ہے کافران میں اللہ حکومت دے کے آزماندہ ہے کدی حکمران بننے والے دا امتحان ہوندہ ہے کدی رعایا دا امتحان ہوندہ ہے وہ جڑے سمجھ گئے مسکرا کے کہن گے سبحان اللہ کتے اللہ مقتدر نو آزمان دے اللہ اللہ اقتدار کرن والے نو اختیار جنو دیتا گیا انو آزمان دے کدی کدی اللہ جنہ نو اختیار جنہ تے دیتا جاندے اس رعایا نو ایگزام کر کے امتحان لے کے جانچنا جاندے اللہ اکبر اللہ قرآن وچ فرماندے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللہ فرماندہ پیارے حبیب اپنے گلابی گلابی لبہائے ختم نبوت کھول کے فرما دے وہ کہہ دے وہ میری بارگاہ جلالت وچ ہاتھ اٹھا کے عرض کر دے وہ اے اللہ بادشاہیاں تیریاں اور رقصیاں پیچھے لکھ کے لاندے ہو صدا بادشاہی رب دی مولویاں سامنے بھی بول پیا کرو صدا بادشاہی کے دی صدا بادشاہی اللہ دی عرض کرو اے پیارے حبیب تسی کبو اے اللہ بادشاہیاں تیریاں تو جنوں جانے اقتدار عطا کرنے جدے کلوں چانے واپس لے لینے جنوں چاہیں او دے کرتوتاں دے پھلاں دی طرح او دی سزا دے طور تے پنش کر دیا ہویا ذلت رسوائی دی وادی وچوں چھڈ دینے جنوں چاہنا ہے تخت تے بٹھا کے عزت والا تاج سر تے پہنا دینے بیدک الخیر خیر والیاں کنجیاں تے تیرے دستے رحمت و قدرت دے اندر نے نہ چار بادشاہاں اللہ پاک نے اقتدار عطا فرمایا اللہ اللہ حاشیہ ساوی وچ لکھیا ہویا ہے ہن صدقے جاواں قربان جاواں دھیان کریو ذرا مزہ آن لگا جے پنجواں بادشاہ کہندے نے مصطفیٰ پاک دی امت وچ آنا ہے جدیاں رگاں وچ خون مصطفیٰ ہوئے گا صدقے جاواں او جیڑا اللہ دے حکم دے نال اللہ دی زمین نو عدل تے انصاف نال بھر 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 دے گا او جیڑا نا ساڈے آقا دے نام تے محمد ہوے گا جیدی کنیت ساڈے آقا دی کنیت تے ابو القاسم ہوے گی او فاطمی شہزادہ ہوے گا دنیا اونوں امام مہدی کہے گی اونچی آواز سے سبحان اللہ کہ میں لکھے ولایت کے سے دار حق کے امام ہو آل نبی پہ درود و سلام ہو آل نبی پہ درود نہیں آواز آئی میں نو ہو آل نبی پہ درود و سلام ہو آل نبی ہو آل نبی پہ درود و سلام ولایت کے سے
تار حق کے امام ہو آل نبی پہ درود و سلام بڑا ان کا رتبہ بڑا ہے مقام ہو آل نبی پہ درود و سلام ہو آل نبی سبحان اللہ ہو آل نبی. آپ آباد رہیے. اج گولڑوی صاحب دیاں انگلیاں صحیح ہوئیاں نے تہاڈا مزاج خراب ہو گیا ہے. ہو آل نبی شاباش ہو آل نبی. سلام میری تیرگی میں اجالے ہوئے میری تشنگی کے ازالے ہوئے میری تیرگی میں اجالے ہوئے 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 میری تشنگی کے ازالے ہوئے لبالب بھرا ہے مرادوں کا جام. مسکرا کے کہنا ہے ہو آل نبی سلام لبالب بھرا ہے مرادوں کا جام. بولنا پینا ہے ہو آل سلام. ملک صاحب دی آواز بڑی سونی ہے جدو تسی درود سلام پڑھ دے ہو نا کہ بلا کلیجہ ٹھار دے دے ہو تھوڑا اچھی آواز نال پڑھو پیچھے پیچھے جوان بھی تواڈے پڑھن گے. کب ہو آل نبی میری آل پہ گر درود نہیں 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 نمازیں تمہاری قبول نہیں. نبی پاک کا ہے یہ اعلان عام. آواز آوے ہو آل سلام ہو آل نبی. اللہ تو انو سلامت رکھے. صدقے جائیے آؤ جلدی جلدی اگے جلنا. اللہ اکبر. پوری روئے زمین دا بادشاہ بنایا گیا مگر اوقاتوں بار ہو گیا. انا ربکم الاعلی دا دعویٰ مار کر کے نعرہ مار دیتا. لوگاں نو اپنے سامنے سجدے کروان لگ پیا جھکان لگ پیا. خود نو خالق و مالک و رازق ڈکلیئر کر دیتا. اللہ 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 پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بھیجی آئیدہ مکو ٹھپن واسطے. تفسیر روح البیان 7واں پارہ سورۃ الانعام دی آیت نمبر 83 دے تحت علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ رقم تراز نے کہندے نے ایک دہاڑے اپنی شاہی خوابگاہ دے اندر بادشاہ نمرود بن کنعان ستے. خواب وچ تکیا ہے آسمان تے ایک نوری 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 تارا طلوع ہویا ہے. اور جدے سامنے سورج دی تمازت سورج دی دھوپ تے روشنی میں ماند پہ گئی. چاند دی چاندنی تے بھی انہیں غلبہ پا لیا. نال نال بول دے ریا کرو قبلہ آباد رہو. میں قربان تے نثار جاواں حضرت جناب ابراہیم دی ولادت دے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے. ہڑ بڑا کے اٹھیا نمرود بن کنعان بادشاہ. انہیں اپنے نجومی اپنے درباری معبرین بلا لے. علم التعبیر علم الرؤیا دے جتنے ایکسپرٹ جتنے بڑے بڑے علماء سن اس ویلے دے سارے کان
ماہر نجومی بلا کے کہنے لگا میں راتی خواب وچ ویکھی ہے آسمان تے ایک تارا طلوع ہویا او جن نے چاند دی چاندنی نو ماند پا دیتا جن نے سورج دی روشنی تے سورج دی تمازت تے سورج دی گرمائش تے قبضہ کر لیا مینوں دسو میرے اس خواب دی تعبیر کی ہے نجومی سر جوڑ کے بیٹھ کے زائچے بنا کے بیک نوا بولے کہنے لگے بادشاہ سلامت اس خواب دی تعبیر ہے ایک بچہ تہاڈی سلطنت دے اندر جنم لین والا ہے جن نے تہاڈا نظام تہاڈا تخت و تاج تہاڈا سارا شرق تو لگ کے غرب تک اقتدار سارا نظام تاخت و تاراج کر کے رکھ دینے تہاڈا نظام گڈ مڈ کر کے انہیں آسمانہ والے وحدہ لا شریک رب دی توحید دا جھنڈا لہرا دینا بسم اللہ آباد رہی جنہوں سواد آ رہی ہے وہ کہہ دیں سبحان اللہ ادھیاں کنوں آ رہی ہے میرا خیال ادھے کو بے سوادے ہی بیٹھے نے سارے کہہ دیا کرو سبحان اللہ میں قربان تے نثار جاؤں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے میلاد دیاں بشارتاں اللہ اللہ گونجن لگ پئیاں نمرود سیخ پا ہو گیا انہیں موبرانو پوچھیا بچہ ولادت دی ہو گئی ہے کہ ہجے نہیں ہوئی نجومیاں نے دوبارہ ذائچے بنائے دوبارہ آئیڈیاز لائے اپنے علم دی روشنی وچوں نے دسیا بادشاہ سلامت ساڈا علم دسدا ہے او بچہ ہجے اپنے باپ دے وجود وچوں ماں دے وجود اندر نہیں آیا اللہ اللہ پشتے پیدر وچوں رحم مادر شکم مادر دے اندر نہیں آیا پلاننگ شروع کر دیتی نمرود بادشاہ نے جتنے شادی شدہ جوڑے سن الگ الگ کر دیتے انہیں ملاپ تے زفاف تے پابندی لا دیتی ملاقی ہون تے پابندی لا دیتی مگر وہ جاندہ نہیں سی او میں تے جھوٹا رب ماں مگر جنہیں ابراہیم نو بھیجنا ہے او دی شانے وے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ جنہوں سمجھ آئیے گل دی کہن گے سبحان صدقے جاواں اللہ پاک دا فیصلہ اٹل فیصلہ انہوں کون کہن دی بھی لوڑ نہیں بس او دا ارادہ بندا ہے فیکون کم انجے ہی ہو جاندا جنجو دا ارادہ او دی منشا ہوندی ہے او دی رضا ہوندی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ولادت دا آغاز ہو گیا اللہ اللہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد سیدنا تاریخ اور آپ دی اماں کریمہ سیدتنا اوفا دومیں مائی بابا دا ملاپ ہویا ملاقی ہوئے ابراہیم پیغمبر دا نور بابا تاریخ دی پشت وچوں اماں اوفا دے شکا میں چا گیا اور جلدی جلدی بولی جایا کرو نا میرے نال حضرت اماں اوفا بار آور ہو گئیاں امید نل ہو گئیاں اللہ اللہ ہن جدوں نجومیاں نے اگلی گل دسی بادشاہ سلامت تیری پلاننگ دھری دی دھری رہ گئی او بلند بخت بچہ اپنے باپ دے وجود وچوں اپنی ماں دے پیٹ وچ آ چکی رحم مادر وچ قرار پکڑ چکی انہیں آکھیا کوئی گل نہیں انہیں فوجیاں دی ڈیوٹی لائی ہزاراں فوجی تعینات کر دیتے جڑے نواں بچہ پیدا ہوندا سی انہوں ذبح کر دیندے سن اللہ اللہ ہزاراں بچے تہے تیغ کر دیتے گئے ایک ابراہیم دی ولادت روکن واسطے مگر وہ جاندا نہیں سی جنہیں بھیجنا ہے اودی شان ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللہ اللہ جناب ابراہیم دی اماں کریمہ اوفا سلام علیہا نو اللہ پاک جل شانہ نے لوکاں تو لکوئی رکھیا بیبیاں نو بھی اونا دے جسم
سمے مبارک دے اندر آن والیاں تبدیلیاں تو بے خبر رکھیا اللہ دی قدرت نے 9 مہینے پورے ہو گئے درد سے شروع ہو گیا مائی صاحبہ نکلیاں ڈگمگاندیاں لڑکھڑاندیاں پار پہاڑاں وچ نکل گئیاں بابل دے پہاڑاں وچ ایک پہاڑ دی غار وچ رک گئیاں اللہ اللہ جناب ابراہیم دا میلاد ہویا چان نال سونا پتر گود وچ چکیا کدے متھا چمدیاں نے کدے ہاتھ پھڑ کے چمدیاں نے کہندیاں نے میرے بچیا تیرے حسن و جمال تو نثار جاواں میں تیرے ورگا بچہ آج تک کسے دا بھی نہیں ویکھیا پتر 28 تک چومدے جاؤ گے او مائی اوفا ویکھ دی کتھوں اے ہووے جدے متھے وچ آخری نبی محمد دا نور جگمگا رہا ہے عبید اللہ پتر آج تے ساڈا گلا خراب نہیں ہیں آج تے ٹھیک ہے آج تیرا ساؤنڈ بھی ٹھیک ہے ایسے واسطے اسی تیرے سلام دا جواب کیڑے پیار نال دیتا ہے الگ تو لیٹ آیا سی اسی کو پوری شوری بھی پا سکتے ساں مسکرا کے فرماؤ سبحان اللہ میں قربان تے نثار جاواں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا متھا چوم لیا صدقے جاواں اپنے پاک سینے دے نال لایا قبلہ آباد رہو بچے نو دودھ پلایا دودھ پلا کے اپنے بیٹے نال گلاں کردیاں نے ماما بھی کیسی مخلوق نے ایڈا کہ پٹولے جدا بچہ ہوندا ہے جے نہ انہوں کو سمجھ ہوندی ہے او دے نال گلاں کر رہیاں ہوندیاں نے ہاں میرے مٹھو نے دودھ پینا ہے ہاں جی میرے مٹھو نے واق پہ جانا ہے اور مٹھو دی جانے بلا ماں کی کہندی ہے سدینا ہو جاندیاں ماما کملیاں ہو جاندیاں بچیاں پیچھے وہی بچے جدوں بڑے ہوندے نے کہندے نے اماں تو پرانے زمانے دی ہے ساڈی صدی نویں ہے اسی کمپیوٹر دے دور دی پیداواراں اماں ٹیکنالوجی ویکھ کتھے پہنچ گئی سائنس ویکھ کتھے پہنچ گئی او تیریاں سائنساں نو اسی کی کرنا ماں دی سینس اپنی سینس اوے بچہ پرلے گھر اڈیاں مار دے ایس گھر سوریاں دے دوجے گھر یا میکے گھر ماں گئی ہوندی ہے او دا وجود چھلکدا ہے او دا جسم اونوں او دا دماغ او دا دل اونوں دسدا ہے میرے پپو نو بھوک لگ گئی ہے اور تیریاں سینساں تیرے کمپیوٹر اسی کی کریے ماں دے دماغ جیڑی اللہ نے کمپیوٹرائزڈ جیڑی چپ لائی میں اس چپ تو صدقے جاواں او محبت دی چپ ایک کسے روبوٹ دی چپ نہیں ایک کسے کمپیوٹر سسٹم دی چپ نہیں اے پیار دی چپ ہے اج ماں دی قدر کر لے اج بابے دی قدر کر لے جدوں کل دوویں چلے گئے قبرستان گورستان وچ ڈیرا گناہ ہو گئے پھر عیداں شبراتاں تے رویا کرے گا پھر دیوے بال بال کے لبیاں کرے گا تے میں لکھیا اس ویلے تا میں دل اپنے نو غم لایا اس ویلے تا میں دل اپنے نو غم تسی بھی کہنا ہے اپنے والدین نو یاد کر کے اس ویلے تا میں دل اپنے نو غم لایا بولو اس ویلے تا میں دل اپنے نو غم لایا اس ویلے تا میں دل اپنے نو غم لایا مکھ جدوں دا مکھ جدوں دا مکھ جدوں دا میرے ماں باپ نے پرتایا او میرے طرح پھر رات دے 1 بجے آ کے ماں دی
تصویر نال گلاں کریا کرے گا اپنے بابے نال باتاں کریا کرے گا اج ہے نہیں تے 10 منٹ دیا کر اپنی امی نو اپنے ابے نو انہاں دے کول بیا کر او پوچھیا کر اپنے باپ نو ابا جی کوئی شے کھانی ہے کچھ پینا جے کوئی دل دی گل کرنی جے تے میں تواڈے جڈا ہو گئے امی نو دسو نال میں تواڈیاں لتاں کٹاں گا نال تواڈا درد دل سناں گا مکھ جداں دا مکھ جداں دا مکھ جداں دا میرے ماں باپ نے پرتایا اس ویلے دا ماں دے پیراں نوں جے چومیے تے جزا ملدی ہے ماں دے پیراں نوں جے چومیے تے جزا ملدی ہے وچ کتاباں وچ کتاباں وچ کتاباں وچ کتاباں وچ کتاباں تے حدیثاں تے ایہو آیا ہے اس ویلے اس ویلے اس ویلے تا میں دل اپنے نو غم آؤ ذرا تھوڑا ہو رکھے چلیے وقت تھوڑا گلاں بوتیاں ماں نے کلیجے دے نال لایا دودھ پلایا متھا چم کے کہندیاں نے میرے شہزادیا مینوں معافیاں دے دیویں میں بہتا وقت تیرے نال گزار نہیں سکدی اے دے وچ وی تیری ماں دا پیار ہی خود غرضی نہیں بچیا اس واسطے سپاہی نمرود دے دندناں دے پھردے نے تینوں ویکھ لیا تینوں قتل کر دین گے تے دنیا جان دیئے او ماں پاویں حیوانات وچوں ہووے پاویں حشرات الارض وچوں ہووے چار لتاں والے جانوراں وچوں ہووے او پرندیاں وچوں ہووے انساناں وچوں ہووے دنیا جان دیئے درخت نو اگ لگے گھونسلے سڑ جان او چڑیاں پرندے بھی اپنے بوٹاں نو بچان دی کوشش کر دینے اپنے پر اگ دے حوالے کر دینے بچیا میرا رب جان دائی میں اگر جدائی پا کے چلیاں تو اس واسطے تینوں سپاہی نمرود تے زبانہ کر دین پترہ میں ماما تے دنیا جان دیئے ماما اپنے بچیاں تو جندوار نہ جان دیاں نے اپنے بچیاں تو ہر چیز صدقے کرنا جان دیاں نے پترہ اللہ نے چاہیا تے پھر ملاقات ہوئے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ دے سپرد کر کے اللہ جناب سیدہ اوفا واپس آ گئیاں بستی وچ پہنچ گئیاں ایک دن گزریا پترہ بعد رو اللہ توڑی والدہ ماجدہ نو لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے تے سویرے اٹھ کے سب تو پہلا دیدار اپنی اماں دا کریا کر بچیا اے تیرے کل ماں والا انعام ہے تے بہت بڑا انعام ہی ساڑھے کل نہیں ہویا سی فوٹو ویکھنے صدقے تے قربان جاوا ماں دے کلیجے نو کھچ پئی ایک دو دن گزر گئے میں نو جانا چاہیے میرا چن کس حال وچ ہوئے گا تکنا چاہیے چپ کے نال نظر چرا کے نکلیاں نظر بچا کے نکلیاں تاکہ میرے محلے والیاں نو پتہ نہ لگے صدقے جاواں جدو پہنچیاں اس پہاڑ دی غار اندر جڑا دہانے تے پتھر رکھیا سی پتھر پرے کیتا جدو اندر گئیاں تے ویکھیا بچے دے چہرے تے مسکراہٹ کدی ایک انگوٹھا منہ چ پاندا ہے اتاری صاحب تہاڈی مسکراہٹ تو نثار کدی دوسرا انگوٹھا منہ چ پا کے چوسدا ہے اما اوفا حیران رہ گئیاں اللہ اللہ دوویں ہتھاں دے دوویں انگوٹھے چاند سر تے اٹھانا تینوں مزہ دین لگا دوویں ہتھاں دے انگوٹھے اپنی انگلیاں چ پھڑ کے انج کر کے تکدیاں نے تے کہندیاں نے ہائے میں صدقے ہو جاواں او جے دے حوالے کر کے گئی ساں
انہیں بندوبست بھی تے اخیر کر دیتے نے ایک انگوٹھے وچوں شہد جاری ہے ایک انگوٹھے وچوں دودھ جاری اللہ تہاڈی عزت افزائی فرمائے سواد آ رہا ہے تقریر دا تہاڈیاں بھیجیاں ہوئیاں اکھاں میں تک رہا اللہ کریم جل شانہ والدین نال یہ جڑا پیار اتھرو بن کے تہاڈے نینا چ آ گیا ہے نا اس پیار نو سلامت رکھے گل نو جلدی جلدی اگے ودائیے وقت تھوڑا رہ گیا حضرت جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ دے ایک انگوٹھے چو شہد جاری تے دوجے تو دودھ جاری تفسیر روح البیان وچوں پڑھ رہے ہیں گل کولوں نہیں بنا کے لے آیا اور ساڈے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے معجزات و ارہاسات والیاں کتاباں وچ بھی یہ گل موجود ہے میں ربیع الاول شریف چ غالباً اسے ممبر تے بیان کر کے گیا کہ ساڈے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو دودھ پلان چ دیر ہو گئی اماں آمنہ پاک نو تے حضور نے اپنا انگوٹھا منہ چ پایا بسم اللہ آباد رہیے بیٹے خدا بندے عظیم عزت افزائی فرمائے تے او دائیاں نے جدوں انگوٹھا کڈ کے ویکھیا تے حضور دے انگوٹھے وچوں بھی شہد جاری سی صدقے جاواں اگر ناراض نہ ہوو تے میں ایتھے ایک اصلاحاً گل کر دیں کاروباری بندے بیٹھے ہو آوے پھر آپ مٹھیاں بھی اسی کری دیاں نے مگر نال نال ہلکی پھلکی کوڑی بھی گولی لیا کرو کیونکہ ساڈی امی جان رحمت اللہ علیہا مینوں اج بھی یاد ہے بچپن چ نیم دے پتے گھوٹ کے تے نکیاں نکیاں گولیاں بناندیاں ہوندیاں سن نالے ایک ایک روپیہ دینا تے نالے ایک ایک گولی کول بٹھا کے کھوانی اوے ادوں لگدا ہوندا سی اما روپیے والی گل تے ٹھیک ہے پر نیم دی گولی کیوں مگر جدوں وقت گزریا نا تے پتہ چلیا اما سانو پھوڑے پھنسیاں تو بچان واسطے کوڑی گولی کھواندیاں ہوندیاں سن صدقے جاواں ہن تے تسی اعتراض کر دیو آ گل کیوں کر دتی آ گل کیوں کر دتی وقت گزرے گا اسی دنیا چ نہیں ہوواں گے پھر تانوں پتہ لگے گا بابا نشتر کیوں چلاندا سی ممبر تے بیٹھ کے معاشرے دے گھنونے پہلواں دی نشاندہی کیوں کردا سی میں کوڑی گل کرن لگا قبلہ اگر تکیے نا پروفیسر صاحب ساڈے بھی انگوٹھیاں چ اللہ نے شہد تے دودھ رکھیا ہے مگر آپاں ہو گئے نٹھلے آپاں ہو گئے قبلہ کام چور آپاں کہنے ہیں منجی تو ہلنا نہیں لات ایک دوسری لات دے اوتے رکھ کے تے پیر ہلکا ہلکا ہلانا ہے چودھری بن کے تے دوواں انگلیاں وچ سگٹ لا کے تے انج کر کے گول جھاڑنا ہے تے انتظار کرنا ہے بھئی رازق کائنات دیگ سٹے اندروں جڑی ویڑے چ بھی نہ ٹکے ڈائریکٹ ہی چھت پاٹے تے ساڈی منجی دے کول آ جائے اللہ اللہ لیکن وہ کہندا ہے باہر نکل اور دھرتی دا سینہ چیرن واسطے حال تو جوت چاندی تے سونے ورگی کپا تے کڑکاں میں عطا کراں گا محنت بھی تے کر کے وکھانا تو کہنا ہے بتی کوئی بندہ لاوے تے تھلے میں کول کھلو کے کہاں اے تے کولو صحیح لگنی نہیں جی تاراں جڑ جانیاں نے اپنا وقت ضائع کریں تے پھر اے ویکھو میاں صاحب قسم چک کے اپنے دل چ اپنے آپ نو دسیو کیا میں ڈنڈی ماردا کیا میں جمعے تے تیاری نہیں کر کے آندا جے میں نہ نہیں کر کے آواں تانوں کی پتہ تیاری کر کے آیا کہ نہیں آیا جیو جیاں تقریراں تسی سنن دے آدی ہو اوہو جیاں تے میرے کولو بھاویں روز فجر تو بعد درس قرآن کروا لو ایتھے صدقے تے قربان جاواں مگر میں ہر جمعے محنت کر کے آنا کیوں مسجد دا وظیفہ مینوں حلال کرنا پیندا ہے جنہاں پسند آئی یہ گل کہن گے سبحان اللہ ککھ بن کے میری قوم دو نہ کرے پھر اللہ پاک دی رحمت دا انتظار کرے صدقے جاواں کدی تکیں ذرا اللہ نے نہ ہتھاں وچ دودھ تے شہد دا کنٹرول رکھیا باہر نکل دھرتی دا سینہ چیر اپنا رزق لب کے لیا جڑا اللہ نے تیرا حصہ بھیجیا ہے تے پھر گھر آ کے مزے نال گئے تیرے کرم دے صدقے میں جاواں میں کیویں تیرا شکر کراں اذکر اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ رب میرے تینے تیریاں عطاواں میں کیویں تیرا شکر کراں چلو موک لو ادھا مصرع میں پڑھنا ہے ادھا مصرع بوٹا جی تسی پڑھنا ہے سارے نے رل کے تسی ویکھ لو کنے بندے بیٹھے ہو میں کلاں ویکھ لینی آواز کیدی بوتی ہے ادھا مصرع میرا ادھا تہاڈا رب میرے تینے تیریاں عطاواں کراں تیرے کرم دے صدقے میں جاواں آپس دی گل ہے تواڈے ساریاں نالوں میری آواز اجے بھی بہتی ہے رب میرے تینے تیریاں عطاواں کراں تیرے کرم دے کرم دے کرم دے تیرے کرم دے صدقے میں جاواں شکر کراں ہاتھ دتے نے تو دتیاں نے باواں میں کیویں تیرا شکر کراں ہاتھ دتے نے تو دتیاں نے باواں میں کیویں تیرا شکر کراں رانا شرجیل پتر کیڑی سوچ ڈوب گیا ہے میرے والے دیکھ اچھا کوئی موبائل تے کام کر رہے ہیں پھر کوئی گل نہیں میں کہ شاید بندہ بور ہو گیا بور تے میں تینوں ہون ہی نہیں دینا تو تے سانوں بغیر تلاش تو لبیا ہویا عاشق ہیں سانوں رپورٹاں تیریاں ملدیاں رہندیاں نے جتھے بیٹھدا ہے ہر کچہری ہر عدالت وچ ساڈے عشق دی بالا جپدا ہے اے عشق قرآن و حدیث نال عشق ساڈی ذات نال عشق نہیں نعرہ سنا ذرا تیرے کرم تے صدقے میں جاواں ہاتھ دتے نے تو دتیاں نے باواں میں کیویں تیرا شکر کراں انہاں نال میں روزی کماواں کراں تیرے کرم دے صدقے میں جاواں بڑی سونی طرز لان لگ پے ہو بھئی ٹوبے آلے ہو تیرے کرم دے صدقے بیریاں توڑیاں سانو دعا دیندیاں ہونگیاں بھی ساڑھے بندیاں نو نات خاں تے بنایا ہی نا بابا تیرا پلا ہوئے تیرے کرم دے صدقے میں جاواں جنہیں تیریاں ظہیر جمولا تے مکنیاں نہیں نعمتاں جنہیں تیریاں ظہیر جمولا تے مکنیاں نہیں نعمتاں مک جانیاں نے میریاں احساواں کراں تیرے کرم دے صدقے میں جاواں کراں تیرے کرم دے صدقے میں جاواں کراں ایک باری پھر کہو تیرے کرم دے صدقے اللہ تانوں شاد و آباد رکھے کیا کہنے میں توڑا مقروض ہاں توڑے پیار دا اللہ عزت افزائیاں فرمائے جلدی جلدی اگے چلیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جلدی جلدی بڑے ہون لگ پے جتنی دیر چ عام بچہ ایک سال چ وڈا ہوندا ہے ابراہیم ایک مہینے چتنے وڈے ہون لگ پے اے جلدی جلدی بابا ابراہیم وڈے کیوں ہو رہے ہیں کام بھی تو بڑے کرنے نے نا نمرود ورگے بادشاہاں دا غرور مٹی وچ ملانا بت شکنیاں کر کے توحید دا پرچم لہرانا اللہ اللہ لوکاں نو کلمہ پڑھانا مشرکاں نو موحد بنانا پیغام رسالت لوکاں تک کنوے فرمانا حضرت ابراہیم بڑے ہو گئے گل ٹھنڈی پہ گئی حضرت ابراہیم جد الانبیاء میں مارے کعبہ نو اما اوفا نے نال لیا شریک راز اپنے خامد حضرت تاریخ نو کر چکیاں زائے صدقے جامع ہن بستی وچ ابراہیم علیہ السلام آ گئے آپ نے جدوں بستی دے لوکاں دی حالت ویکھی توبہ توبہ دل کڑن لگ پیا اللہ اللہ سگا چاچا بت شک بت گھر بھی ہے بت دا پوجا کرن والا پجاری بھی ہے بت بنا کے ویچ دا بھی ہے بت پرست ہون دے نال نال بت گھر بھی ہے بتاں نو بنا کے ویچ دا ہے صدقے جامع اے چاچا
چاچا سی حضرت ابراہیم دا باپ نہیں سی یاد رکھو ساڈا اے عقیدہ ہے حضرت اما آمنہ تو لکے اما حوا تک حضرت بابا عبداللہ بن عبد المطلب تو لکے بابا آدم تک محمد پاک دیاں ماما بھی پاک سارے بابے بھی پاک نہ زنا والی قباحت مصطفیٰ دے نسب شامل ہو سکتی ہے نہ شرک والی گندگی محمد دے نسب دا حصہ بن انہوں نے سمجھ آئیے کہن گے سبحان اللہ تاجدار ختم نبوہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم نے اپنے چچا نو تکیا جنہوں قرآن نے باپ فرمایا کیونکہ عرفن قبلہ چاچا بھی باپ ہندے قرآن پاک دی سورہ بقرہ دی مشہور و معروف آیا کریمہ الہ کا و الہ آباء کا اے قبلہ دال اس چیز اتے ایدے نال نال مصطفیٰ پاک نے اپنے چاچیاں نو اپنا باپ آکھیا اے حدیثاں دلالت کر دیاں نے کہ چاچے نو میں باپ کیا جاندہ ہے اللہ دا قرآن 7واں پارہ سورۃ الانعام دی آیا مکرمہ نمبر 74 پڑھن لگا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامَ الْآلِهَةِ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللہ فرماندہ ہے حبیب یاد کرو او وقت پتر آباد رو اللہ توڑے والد گرامی نو جنت وچ اچھا مقام عطا فرمائے یقیناً نو جنتی سی ساڑا دوست جنت دیاں موجاں کر رہا ہوئے گا او میں صدقے تے قربان جاما اللہ فرماندہ پیارے حبیب یاد کرو او ویلا جدوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اب یعنی اپنے عرفی باپ اپنے چاچے آزر نو آکھیا سی چاچا میں تینوں ویخنا بت پرستی وچ بت گری والی قباحت وچ مبتلا پتر آباد رہو حضرت ابراہیم نے نعرہ مار کے فرمایا سی اے آزر میرے چچا پتر کچھ نہیں ہون لگا کچھ نہیں ہون لگا شدائیا کچھ نہیں ہون لگا میں قربان جاواں اے ویکھی میرے وال آئیے بلا ویکھی کچھ کہندی ہے وہ جتھے اللہ رسول دے نعرے واجرے ہون میں تے ایہو ہی سمجھنا اے مکھیاں بھی اللہ دے رسول دا ذکر سنن واسطے آئیاں نے میں قربان جاواں کچھ نہیں ہون لگا مصطفیٰ پاک علیہ السلام تو صدیاں پہلے دعویٰ کیا اللہ فرماندہ ہے اپنے چاچے آزر نو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈانٹ کے فرمایا چاچا بت بنانا بھی ہے تے بیچنا بھی ہے تینوں تے تیری قوم نو میں کھلی گمراہی وچ پا رہا اچھا ایتھے عنوان بدل دیتا اللہ پاک نے آیت نمبر 75 پڑھن لگا کلیجہ وڈا کریو او میں تانوں عرب دے ٹبیاں دی سیر کران واسطے لے کے چلنا مصطفیٰ پاک نو مخاطب کر کے اللہ فرما رہی ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ اور اسی طرح اسی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو نظارہ کروایا آسمانات زمینہ دیاں بادشاہیاں دا اسی آبزرو کروایا مشاہدہ کروایا حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نو زمینہ دی آسمانہ دی سلطنت دا اللہ تفسیر خازن وچ اسی مقام تے لکھیا ہویا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ پاک نے حکم دیتا بیت المقدس فلسطین اندر بیت المقدس مسجد اقصی دا او صخرہ او پتھر جتھے براق والی سواری اللہ پاک دے پیارے تے جبریل تے فرشتیاں دے سردار جبریل امین فرشتادہ فرشتے نے حضور نبی پاک علیہ السلام دی سواری نو بنیا سی اور صخرہ بیت المقدس دے قریب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اتے کھلوتے اکھاں بند کی تیاں اللہ نے پردے چک دیتے آسمان بھی واضح کر دیتے زمینہ بھی واضح کر دیتیاں امام خازن لکھ دینے حضرت ابراہیم نے سرزمین فلسطین تے کھلوتیاں ستاں زمینہ دا مشاہدہ کر لیا ستاں زمینہ دے تھلے تحت سرا پاتال جہنم دی ایک ایک وادی تک لئی پھر جدو نگاہاں اٹھائیاں آہا ستاں آسمانہ دے مشاہدات کر لے عجائبات تک لے ستاں آسمانہ تے پار جنت دی ایک ایک وادی تک لئی او جے ہنوی نہ بولے میں ارمان لے کے جاواں گا میری محنت ویکھیو تی اپنی آواز دا لیول چیک کریو صدقے جاواں جڑا فلسطین وچ کھلو کے
ستاں آسماناں تے زمیناں نو تک لوے او جنت و دوزخ دا مشاہدہ کر لوے اونوں دنیا ابراہیم خلیل اللہ کہندی ہے جیڑا معراج دی رات زمیناں تے آسماناں نو بنان والے جنت دوزخ نو پیدا کرن والے رب نو بے حجاب تک کے آوے دنیا اونوں محمد حبیب اللہ تے میں لکھی اوئے حبیب رب اکبر کی کوئی او دیری سے کرے سبحان اللہ اونچی آواز سے میرے ساتھ پڑھیے گا اوئے حبیب رب اکبر کی کوئی او دیری سے کرے اوئے حبیب جتے ملک صاحب جتے تک میں آواز لے گیا گھٹ بندے کھڑ دے جے ویسے بھی اے مئی جون دے مہینے جناب ایک دبکا مار دے نے بیوی دے کہن تے پپو نو تے نالے پیچھے ہو کے کہندے ابا گالیا ہن تو ملنگا پا کے نا روح افزا دا بڑا شربت بھر کے لیا اے دبکے جو مروائے نہیں تسی ایک دبکا مار کے قبلہ نڈال ہو کے بیٹھ جاندے ہو تے ویکھ لو اسی سوا تو 1.5 گھنٹے تک پوری تقریر ایسے لیول تے کیتی تے کرنی ہے آؤ میرا ساتھ دیو تے کب اوئے حبیب رب اکبر کی کوئی سے کرے اوئے حبیب رب اکبر کی کوئی یودی ریس کرے کی کوئی یودی ریس کرے سارے نبیاں دا او سرور 28 والیاں نے کہنا ہے کی کوئی او دیری سے کرے جھوم کے کی کوئی او دیری کی کوئی تے جڑے کہندے نے اسی تے نبی اکو جہیاں میں انہاں نوں کہہ رہی ہاں جُتی پیر دی جُتی ہوندی تاج سراں تے سجدے نے جُتی پیر دی جُتی ہوندی تاج سراں تے سجدے نے تاج سراں تے سجدے نے میں کم تر او سونا برتے کی گئی او دیری سے کرے کی کوئی او دیری ریس کرے کہنا پتر چنگی پلی آواز ہے تیری رستے چ مینوں بڑا پڑھ سنانا ہونا ایتھے بھی سنایا کر کی کوئی او دی ریس کرے کی کوئی میں قربان جاواں اللہ ارشاد فرماندے حضرت ابراہیم پیغمبر علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے ہن تبلیغ شروع کر دیتی قوم ستارہ پرست سی چاند پرست سی آفتاب پرست سی ہن نبی نے دلیلاں ویکھو کیسیاں دتیاں اللہ دا قرآن نقشہ کھچدے 7واں پارہ سورہ انعام دی آیت نمبر 76 77 78 پڑھن لگا فلما جن علیہ اللیل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين شام دے
مل گجے ہنیرے پھیل گئے کھلے آسمان تلے حضرت ابراہیم پیغمبر کھلوتے نے قوم دے لوگ اکٹھے نے رات دا جدوں ہنیرا شروع ہویا آغاز شب ہویا ایک تارا ٹم ٹم آیا جناب ابراہیم نے انگلی دا اشارہ فرمایا تے گویا ہو کے مخاطب کر کے قوم دے لوگوں نے فرمایا اچھا تے تسی کہندے ہو ستارے رب نے دا مطلب ہے پھر اے میرا رب استفہامیہ فرمایا قبلہ سمجھان واسطے لوگوں نے اے میرا رب تھوڑی جی دیر گزری نہ فلما آفلا تارا ڈوب گیا آپ نے فرمایا نا 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 لا احب الافلین اور ڈبن والیاں نو میں پسند نہیں کردا ڈوبنے والوں کو میں محبت سے نہیں دیکھتا میں محبوب نہیں رکھتا اور جڑا آپ ڈوب جائے اور رب کے میں ہو سکتا ہے اللہ دا قرآن نقشہ کہتا ہے فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين تھوڑی جی رات پچی چندہ ماموں نکل آئے وہ جدہ چاند نکلیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسکرا کے استفہامن فرمایا اچھا اے بڑا سارا ہے بڑا روشن ہے دیکھو رات چاہ کے تمالا ہی پوا دیتی ہیں انہیں کہ بھئی روشنی کر دیتی ہر پاسے اے میرا رب ہوئے گا رات گزری جدو چاندنی اپنے کارنوں گیا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نا 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 اللہ دا شکر ہے انہیں میں نے مشرکان بچ نہیں رکھیا او میں اے بھی ڈوب گیا میں انہوں میں اپنا رب نہیں مندہ تھوڑی دیر گزری فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون تھوڑی دیر گزری جدو سورج دی ٹکی بلند ہوئی چاند چلا گیا سورج آ گیا جدو ساری دنیا سورج دی روشنی وچ نہا گئی ابراہیم علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا اچھا اے میرا رب اے تے سب تو وڈا ہے او جدو شام پئی سورج بھی جدو گیا نا آپ نے فرمایا لوگ جی تھوڑا بھی رب ڈوب گیا ہے او جگہ ڈوب جائے اور رب نہیں ہندا اے میری قوم میں شرک تو بیزار ہاں تے کان کھول کے سن لو میں نہ سورج نو رب منیا نہ چاند نو رب منیا نہ ستاریاں نو رب منیا او ایڈے ڈیوٹی دین والے نے آتے جا رہے نے میں رب انہوں مننا گا جنہیں انہاں دیاں ڈیوٹیاں لائیاں توجہ ہے سارے دی گل نو اگے کھڑی ہے میں قربان تے نثار جاواں حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے ہن کھلے عام تبلیغ شروع کر دیتی تو ہم پہ آگے بھی ایک جوان آیا ہے بستی ہے تے او اے گلاں دسدا ہے او کہندا بھی نمرود رب نہیں وہ کہندا ہے بت رب نہیں ہو سکدے چاند ستارے سورج یہ سارے کسے دے مرہون منت نے یہ سارے کسے دے پابند نہیں تے مخلوقاں نے یہ خالق نہیں اچھا جی وہ ہویا اس طرح تفسیر قرطبی والے لکھ دینے کہ قحط پہ گیا اللہ سانو قحط تو بچائے مجموعی طور تے جڑے اس طرح دے جڑے وبال آندے نے پوری پوری قوم نو ڈسٹرب کر دیندے نے زلزلہ تے سب نو یاد ہوئے گا زلزلہ پاکستان ایک جڑا زلزلہ 2005 وچ غالب آیا سی کتنی تباہی ہوئی سی اج تک لوگاں دے رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے یاد کر کے تو قحط پہ گیا پوری قوم ڈسٹربنس دا شکار ہو گئی اچھا ظالم بادشاہ نمرود نے غلہ سٹاک کیتا ہویا سی ہون یہ جڑے بندے ہوندے نے حاکم لوگ سیاست مزاج لوگ میں سیاست حضرت ابو بکر صدیق دی سیاست نو لکھاں سلام میں انہاں دی سیاست دی گل نہیں کر رہا میں سیاست جڑیاں لوچکڑو جھیاں والی سیاست نے میں انہاں دی سیاست دی گل کر رہا اچھا انہاں نے نمرود دے وزیراں نے مشورہ دیتا سی اور رکھیا سی سنبھال کے غلہ لوگ جدوں محتاج ہوئے انہاں نے کہا بھی آ جاؤ غلہ مل جائے گا وہ جڑا بندہ ہوندا سی نمرود کول حاضر ہوندا سی دربار وچ نمرود انہوں پوچھدا سی مر ربو تیرا رب کون ہے وہ کہندا سی جی تو میرا رب میں انت ربی تو میرا رب میں سجدہ کردا سی لہذا انہوں غلہ دیتا جاندا سی حضرت ابراہیم علیہ السلام
السلام دے گھر والیاں نے کہا جی تسی بھی کوئی گلہ لے آؤ بورا پھڑیا تے ابراہیم علیہ السلام بھی نمرود دے دربار وچ پہنچ گئے ایتھوں نمرود دی تباہی دا آغاز ہویا تے میں قرآن پاک وچوں دساں جڑا نقشہ اللہ پاک دے قرآن نے کھچیا ہے کہ نمرود نل مناظرہ حضرت ابراہیم دا کنہ لفظاں وچ ہویا میں قربان تے نثار جاواں اللہ پاک دا پاک تے لا ریب کلام تیسرا پارہ سورۃ البقرہ دی آیت نمبر 258 الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین ساریاں دی آواز آئے سبحان اللہ حمزہ استفہامیہ لام حروف جازمہ وچوں حرف نفی دے طور تے آیا ترانو تارا بنا دیتا گیا بسبب لم آہا ترا قبلہ سیگا واحد مذکر حاضر والا ہر توجہ کریو اتاری صاحب عقیدے دی گل آ گئی کلیجہ تکے نال ہی ٹھنڈا ہو جانا آپ ہی تہاڈا میں تے نہیں کرنا آپ ہی ٹھنڈا ہو جانا اللہ واللہ کیونکہ میں اللہ دے قرآن دا نقطہ پیش کر رہا اللہ فرماتا ہے الم تارا الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ اے پیارے حبیب کیا تسی ویکھیا نہیں اس بادشاہ نو جھگڑدیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال انہاں دے رب دے اباؤٹ اللہ مصطفیٰ پاک تو صدیاں پہلے حضور دے ظاہری میلاد تو بشری میلاد تو صدیاں پہلے دا واقعہ مگر اللہ فرماندا ہے الم تارا اے پیارے حبیب کیا تسی تکیا نہیں نفی دی نفی اس بات ہوندی ہے او اللہ فرماندا ہے پیارے حبیب نمرود دے دربار وچ جڑا ابراہیم پاک دا مناظرہ ہویا تسی اکھاں نال ویکھیا ہے نا اے حضور دیاں اکھاں دا مقام ہے اور میرے نبی دیاں اکھاں وچ اللہ نے اتنی پاور رکھی ہے میرے نبی اپنیاں اکھاں مبارکاں دے نال پیچھے جو کچھ ہو چکیا او بھی سب کچھ تک دے نے مستقبل قریب و بعید دے قصص و واقعات بھی تک لیندے نے تے میں لکھیا ہے انہاں نینا تو جند قربان انہاں نالے وسیدہ جہان تاجدار ختم نبوت مئی دے مہینے دا ٹھنڈا مجمع مئی دے مہینے دا ٹھنڈا مجمع او کو دھوانے شوانے کھایا کرو تہاڈی گرمی دور ہوے تاجدار ختم نبوت اگر کوئی بندہ وچ ایسا بیٹھا ہوئے جڑا کہے یار دھوانے والی گل نہیں سی کرنی چاہیے میں اگلی باری نہیں کراں گا ہن تیرا بھی تے بندا ہے ہاتھ کھڑے کر کے اپنے نبی دی عزت دا نعرہ سنا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اللہ تانوں شاد و آباد رکھے ناصر میاں میں پورے وقت دے تقریر بریک کر دینی ہے تیرے حکم دا پالن کرنا ہی پتر میں وہ بھی کوئی پیر ہے جڑا اپنے مرید دا حکم دا مننے ہو چھڈو تانوں سمجھ نہیں آ رہی اس گل نو چھڑنے تقریر والا نے اینا نینا تو جند قربان اینا نالے وسیدہ جہان تاجدار ختم نبوت اینا تو جند قربان اینا نالے وسیدہ جہان اینا نینا تو جند قربان اینا نالے وسیدہ جہان اینا نالے وسیدہ جہان ماں ساغ کیا قرآن اینا نینا دی وکھری شان تاجدار ختم نبوت
تسی چکو نہ چکو میں دوویں ہاتھ چک کے اکھاں بند کر کے دیوانہ وار مستانہ وار نعرہ مستانہ لاواں گا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ساغت یا قرآن اینا نینا دی وکھیری شان ماں ساغت یا نینا دی وکھیری شان میں قربان جاواں اللہ فرمان دے پیارے حبیب دکھیاں دے طبیب تسی ملاحظہ فرمایا تکیا حضرت ابراہیم دے رب دے متعلق نمرود کمینے نے جھگڑا کی سی جدوں غلہ لین واسطے امام قرطبی دے بقول ادے آئے حضرت جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام تے غلے واسطے بورا اگے کیتا نا آہا ادھروں نمرود نے پوچھیا استفسار کیتا کہنے لگا جوانا مر ربوں کا تیرا رب کون ہے آپ نے نعرہ مار دیتا نمرود تے دربار دی ایک تے لرزہ تاری ہو گیا نعرہ کی سی ربی اللہ میرا رب اللہ ہے میرا رب اور تُسے بھی نعرہ سناؤ میرا رب میرا رب میرا رب سارے بولو میرا رب انہیں آکھیا شاید بورا پھڑ کے آیا ہے غلہ میں دینا ہے تو پتہ نہیں میرے گون گائے گا اللہ اللہ ابراہیم علیہ السلام نے نعرہ مستانہ ماریا میرا رب اللہ ہے وقت ترکی بترکی کہنے لگا اللہ کون ہے بھئی اللہ کون ہے حضرت ابراہیم نے نعرہ ماریا اللہ دی یحیی و یمیت میرا رب اللہ اوے جڑا موت بھی دیندہ ہے زندگی بھی دیندہ ہے زندگی جدا توفہ موت بھی جدا توفہ اللہ اللہ موٹی عقل موٹی دا اندازہ لائیو اس حاکم دا دماغ دیکھو کڈا موٹا سی کہنے لگا آنا احجیب ہونگی ریڈی جڑی گل میں بھی زندہ کرنا میں بھی مارنا انہوں فلسفے نو سمجھ نہیں سکیا حضرت جناب ابراہیم دا المقدمہ دی سمجھ تو بالا تر سی انہوں پتہ نہیں لگا پیغمبر گرامی نے کیا کیے کہنے لگا زندہ میں بھی کرنا مارنا میں بھی آپ نے فرمایا کس طرح انہیں دو قیدی بلائے ایک نو سزائے موت سنائی جا چکی سی ایک نو رہائی دا حکم دیتا جا چکیا سی انہیں جڑا جان والا سی نا انہوں پھانسی لا دیتا کہ جڑا پھانسی لان والا سی انہوں چھڑ دیتا کہنے لگا لے آنا احجی و امید زندہ تے میں نہیں کرنا مارنا تے میں نہیں ہاں وہ جدی زندگی بھوک گئی سی انہوں میں زندگی دے دیتی ہے کہ جدی زندگی ہجے پئی سی انہوں میں پھائے لا دیتا ہے ابراہیم سمجھ گئے میرا مد مقابل خر دماغ ہے موٹے دماغ والا ان میں جتنیاں بھی دلیلاں دیتیاں زمین دے متعلق انہیں کوئی نہ کوئی بچوں لے آکے کوہاڑا مارنا ہے انہیں لوکاں نو گمراہ کرنا ہے موٹی دی عقل والا ہے موٹے دماغ والا ہے موٹے سر والا ہے حضرت ابراہیم نے دلیل یو دیتی جدا رات ممکن ہی نہیں سی آپ نے نعرہ ماریا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ وہ کہنے لگا رب میں بھی مارنا میں بھی زندہ کرنا آپ نے فرمایا پھر میرا رب اللہ ہوئے جڑا سورج مشرق چو کٹ دے جے تو رب ہے تے مغرب چو کٹ کے دکھا اج سورج مغرب چو کٹ کے دکھا معارج النبوہ وچ لکھیا ہوئے ہیں حضرت جناب جبریل نو اللہ نے حکم دیتا جبریل چل پہنچ جا دربار نمرود اندر یہ بھی تے کہہ سکتا ہے نا کمینہ بادشاہ جے وہ کہہ دے جے تیرا رب سچا ہے آسمانہ والا وحدہ لا شریک تے انہوں کہہ مغرب چو کٹے جبریل جے بدبخت نے مطالبہ کیتا نا فرشتیاں نو کہیں تناباں کھچ لو سورج نو مغرب واللہ ساڑھے پیغمبر دی عزت دا سوال ہے ساڑھے پیغمبر دے نعرہ توحید دے حق سچ ثابت کرن دی بات ہے لیکن ہونکان دی طرف بہیت اللہ دی کفر بغلہ جانگن لگ پیا کافر حیران تے مبہوت رہ گیا اللہ اللہ جناب ابراہیم علیہ السلام نو انہوں نے غلہ نہیں دیتا اے کئی کملے حکمران وہ سمجھ لینے پتہ نہیں اسی روٹی مہنگی کر دیاں گی اسی روٹی نہیں دیواں گے اسی غلہ نہیں دیواں گے
پتہ نہیں مخلوق بھکھی مر جائے گی، وہ تواڈے منگتے تھوڑے ہاں، اسی تے اپنے معبود تے منگتے ہاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صحرا وچوں گزر رہے، ریت دا ٹبا بورا بھر لیا ریت دا، چلو یار وہ گھر والے تے نہ سمجھن گے میں خالی آیا، جا کے بورا رکھیا ویڑے چ چپ کر کے سو گئے۔ آہا جدوں اٹھے تے خوشبوواں رقص کر رہیاں نے ویڑے وچ، پکوان پک رہے نے۔ آپ نے پوچھیا گلا کتھوں آیا؟ گھر والے کہندے نے مزاح تے نہ فرماؤ، او جڑا گلے دا بورا بھر کے ویڑے چ رکھیا سی جے اوہی کٹ کے پکایا۔ اونچی بولا کرے نا یار، اللہ اللہ رزق دا وعدہ رب دا۔ آؤ جلدی جلدی اگے چلیے، مصطفیٰ پاک تو صدیاں پہلے آن والے حضور دے دادا جان دیاں معجزانہ شانہ دا اظہار ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ایک مناظرے والا واقعہ تے دوسرا او واقعہ، آپ نے دھونا قلم کر دتیاں بتاں دیاں، ہاتھ پیر کپ دیتے تے انہاں دے گرو گھنٹال دے موڈے تے کہاڑا رکھ دیتا۔ قرآن نے یہ نقشہ سورہ صافات وچ کھچیا ہے۔ میں قربان تے نثار جاواں، پتہ نہیں گرو گھنٹال والی گل دی وجہ تو مسکرا رہے ہو یا ساڈے سر تے سندھی ٹوپی ویکھ کے مسکرا رہے ہو۔ او میں آکھیا بندیاں نے تے ساہ کڈانا نہیں، تھوڑا وزن ہی سر تو گھٹ کرو، اپنی مدد آپ دے تحت صدقے تے قربان جاواں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واسطے قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحیم، انہاں نے آگ وچ سٹن دا پروگرام بنا لیا۔ آگ بالی گئی، پوری قوم نے اپنا قومی تے مذہبی فریضہ سمجھ کے، فرض ملی سمجھ کے لکڑیاں اکٹھیاں کیتیاں، پرانے بابے کی تے مائیاں کی، عورتاں کی تے بچے کی تے مرد کی، ساریاں نے حصہ پایا، لکڑیاں کٹھیاں کیتیاں، تا حد نگاہ اچھی عمارت بنا لی، لکڑیاں رکھ رکھ کے چیخا جلا دیتی گئی۔ اقبال کہندہ ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، جیل میں ایک موٹے دماغ والا بندہ اٹھیا، کہندہ ہے لے اے تے خودکشی ہے۔ او بلا حضرت ابراہیم نے آپ چھال ماری، لتر لا کے 5-7 مارو، انہوں پوچھو حضرت ابراہیم دا نا عشق ہے؟ نہیں سمجھ آئی میری قوم نو، جدن توانوں سمجھ آ گئی کوئی کیڑا مکوڑا کلبنا ہی نہیں، اللہ دی قسمیں توانوں سمجھ نہیں آندی گلاں دی۔ اور عشق حضرت ابراہیم دے سینے چ پلن والا جذبہ ہے، اس جذبے دی گل اقبال نے کی تھی، ابراہیم نے نہیں کیا کہ انہوں نے چھال ماری۔ صدقے تے قربان جاواں، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی، جناب ابراہیم علیہ السلام نو چوک کے جدوں آگے چ سٹیا گیا۔ ابراہیم نو بچان واسطے فرشتیاں نے اللہ کو اجازت لئی تے آ گئے۔ پانی والا فرشتہ آیا، حضور ایک باری کہو میں کھول دینے دریاواں دے بند، ساری دنیا دا پانی لیا سٹنا بابل وچ، اگ بجھا دینی۔ ابراہیم نے کیا پاسے ہو کے کھلو جا۔ اگ والا فرشتہ آیا، سونیا بجھا دے، میں فرمایا پاسے ہو جا۔ ہواواں والا فرشتہ آیا، نیریاں چلا دے، میں حضور اگ بھی لے جائے نال ہی نیری تے انہاں اگ بالن والیاں نوں بھی لے جائے۔ آپ نے فرمایا تانوں بھیجیا کسے نے؟ کہنے لگے نہیں اسی اللہ دی اجازت لے کے آئے۔ فرمایا پھر جد کلو اجازت لے کے آئے ہو وہ تک رہے آئے نا جی، پیغمبر ابراہیم تک رہے آئے۔ فرمایا پھر پاسے ہو جاؤ، اور تسی ویچ نہ آؤ، وہ جانے تے میں جا رہا۔ سواد آ رہا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو آگے سٹیا گیا، جمع الجوامع جلد 1 صفحہ 148، ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اتی بابراہیم علیہ السلام یوم النار الی النار فلما ابصرها فقال حسبنا اللہ ونعم الوکیل، او کما قال۔ ساڈیاں سپیٹاں چیک کرو تے اپنا چپ چاپ مزاج چیک کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصطفیٰ فرماندے نے جدوں اگ دے قریب کھڑے آ گیا نا سٹن واسطے، ابراہیم نے اگ نو تکیا تے نعرہ ماریا حسبنا اللہ،
ساڈے واسطے اللہ کافی ہے، ساڈے واسطے اللہ و نعم الوکیل، او بہتر کار ساز، آہا خوب کار ساز ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث سنیو، تاریخ مدینہ السلام میری ذاتی لائبریری وچ امام بغدادی علیہ الرحمہ دا کلمی علمی عربی شاہکار موجود ہے، دارالکتب العلمیہ بیروت والا نسخہ، کل جلدہ 24، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 433 اتے حدیث لکھی ہوئی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما القی ابراہیم علیہ السلام فی النار فقال اللہم انت فی السماء واحد وانا فی الارض واحد اعبدک او کما قال۔ ترجمے دا مزہ لیو، ابراہیم نو جدو آگ کے سٹیا گیا، گوپھن چ رکھ کے، منگنیک چ رکھ کے، یعنی غلیل چ رکھ کے، ابراہیم علیہ السلام نو جدو سٹیا گیا بیچ، ابراہیم آگ چ ڈگے نا تے نعرہ مار کے آسمان وال تک کے کہندے اللہ جے میں آسماناں تے تو معبود کلا، تیری عبادت کرن والا دھرتی تے ابراہیم کلا، تیرا عابد ابراہیم کلا۔ حدیثاں وچ آندا ہے دھرتی تے ہر ویلے کچھ لوگ ایسے رہندے نے جڑے صرف اللہ دی عبادت کردے نے، لیکن لک لکا کے چھپ چھپا کے حاکم وقت دے ڈر تو کردے سن لوگ۔ اللہ اللہ جن نے مستانہ وار نعرہ ماریا او حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہاں نے حق دا پرچم لہرا دیتا، پتر تیرا پیار سانو یاد رہے گا، او حضرت ابراہیم علیہ السلام سن۔ میں قربان تے نثار جاواں، حضرت ابراہیم نو آگے چ سٹ دتا گیا۔ اللہ فرماندا قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم۔ اللہ فرماندا ہے اسی فرمایا نہیں اگے ابراہیم تے سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی کی سمجھے ہو، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا، نہیں اگے اینی بھی ٹھنڈی نہ ہو جاویں کہ میرے خلیل نو سردی لگن لگ پوے، ٹھنڈی ہو مگر سلامتی والی۔ اگ ٹھنڈی ہو گئی۔ امام ابن جوزی دی کتاب مستطاب المجتبہ من المجتنہ مصر تو چھپی ہوئی میرے کل موجود ہے، صفحہ نمبر 49۔ میرے نبی دے عاشق عمار بن یاسر نو اگ بال کے سٹ دیتا کافرانے وچ، مصطفیٰ پاک گزرے، سر تے ہاتھ رکھ کے سرکار نے اگ نو ایک خطاب کر کے فرمایا یا نار کونی بردم و سلاما علی عمار کما کنتی علی ابراہیم۔ نہیں اگے جے میں ابراہیم تے گلزار بنی سے، میرے یار عمار تے بھی گلزار۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم دا اللہ اللہ وال بھی نہیں ساڑیا، وال بھی نہیں ساڑیا، تے کیوں نہیں ساڑیا؟ میرے نبی دی حدیث البدایہ والنہایہ 21 جلداں والا عربی نسخہ میری ذاتی لائبریری وچ موجود دمشق تو چھپیا ہویا، جلد نمبر 3 پیج نمبر 28۔ آقا فرماندے نے قذف بی فی صلب ابی ابراہیم، میرا نور پاک حضرت آدم تے نور تو چلدا چلدا ابراہیم دی پشت وچ رکھیا گیا۔ شیخ اشرف علی تھانوی اور تبلیغی جماعت والے دیو بندیاں دے پیر و مرشد، انہاں دی مشہور کتاب نشر الطیب بذکر النبی الحبیب تاج کمپنی لاہور تو چھپی ہے، میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے، اور پیلے پیلے صفحے تے کالی کالی لکھائی، آہا موٹے ورقے علاج تو 25-30 سال پہلے دا چھپیا ہوا نسخہ بالکل موجود ہے۔ صفحہ نمبر 11 تے لکھ دینے ابراہیم نو بلدی اگ چ سٹیا گیا، ابراہیم دا وال بھی نہیں سڑیا، اور سردہ کے میں وجود وچ محمد دا نور ہے۔ زندہ باد۔ تے میں لکھیا اگ چوں بچایا سونے رب نے خلیل نو، اگ چوں بچایا سونے اگ چوں بچایا سونے رب نے خلیل،
اگ چوں بچایا سونے رب نے خلیل نو چپ نہیں رہنا بیڑا نوح والا بھی ترایا تیرے واسطے تاجدار ختم نبوت بیڑا نوح والا بھی ترایا تیرے واسطے سارا جگ رب نے بنایا تاجدار ختم نبوت ہاتھ اچھے آواز اچھی تاجدار ختم نبوت آباد رہو اللہ رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے سارا جگ رب نے بنایا تیرے واسطے ایک ایک شے سجایا تیرے واسطے تاجدار ختم نبوت قبلہ آباد رہو اللہ عزت افزائیاں فرمائے ایک ایک شے سجایا بارک اللہ جلدی جلدی اگے چلیے تقریر مکن لگی حضرت جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا بال بھی ونگا نہیں کیتا آگ نے بال تک نہ جلایا کئی دن حضرت ابراہیم آگ چ رہے تقریر مکن لگی حضرت ابراہیم دا تے واقعہ اگے بھی چلیا قبلہ آباد رہو تے نمرود دا واقعہ بھی اگے چلیا مگر حضرت ابراہیم نو اللہ نے معمار کعبہ بنایا انہاں دی اولاد وچ ساڈے آقا نبی آخر الزمان نو مبعوث فرمایا جن نے حق دا پرچم لہرایا اللہ نے ساڈیاں نمازاں وچ دا ذکر بھی رکھ دتا لیکن نمرود کمینے بے حیا دا کی بنیا اللہ نے مچھراں دا عذاب بھیجیا ایدی قوم تے بھن بھناندے ہوئے مچھر قبلہ لگے پھردے سن انہاں دیاں ہڈیاں تک چونڈ گئے گوشت کھا گئے صرف ہڈیاں چھڈیاں ایک مچھر آہا نمرود دے نتھنیاں دے ذریعے قبلہ آباد رہو توڑا پیار میرا سرمایہ حیات بارک اللہ فی رزقی نا و رزقی کم صدقے جاواں نتھنیاں دے ذریعے نمرود دے دماغ چ چلا گیا جدوں تمک پیندی ہے نمرود نو سکون مل گئے اور رب نے نمرود دے چھتر نمرود دے سر چ کنج مروائے انہیں سپاہیاں دی ڈیوٹی لائی ہوندی سی اور جدوں میں تخت تے باواں نا تسی لاگے کھلونا ہے ہر ایک گھڑی وچ 4-5 واری دڑال 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 جڑے بندے ہجے بھی انج کر کے بیٹھے نے تانوں تہاڈی بیوی پوچھے یا اللہ پوچھے میں کی پوچھ سکنا میں پھر نقشہ کھچ رہا اور نمرود تخت تے بہندا ہے کہندا ہے سپاہیو میرے ارد گرد کھلوو تے چھتر ہر گھڑی چ 5-7 واری ماریا کرو دڑال 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 ادھر قدرت مسکرا کے کہندی ہوئے گی ہور لے اللہ دے نبیاں نال پنگے تو انو سمجھ آئی بھی نہیں تے آنی بھی نہیں ہور لے او جنہاں نے نبیاں ولیاں نال پنگے لے اللہ نے انہاں دیاں جتیاں انہاں دے سر چ مروائیاں ذلیل ہو کے دنیا تو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تے بول بالا ہویا میں قربان جاواں ابراہیم حضرت ابراہیم دے مقابلہ کے نمرود نے انا ربکم الاعلی دا نعرہ ماریا اللہ اللہ اسی کشمکش دے اندر نمرود مر گیا مچھر کلو رب نے مروا کے دسیا او تو تے شے کوئی نہیں او تو تے شے کوئی نہیں تو تے شے کوئی نہیں میں اپنے کلام نال گل نو سمجھان لگا نمرود نے پھانسی والے بندے نو رہائی دے کے رہائی والے بندے نو پھا لا کے سمجھیا پتہ نہیں میں زندگی موت دا مالک ہاں اور 4 دن لوکاں نو مجازی اعتبار نال رزق پہنچا کے اونے سمجھیا پتہ نہیں رزق رسان میں بن گیا صدقے جاواں مگر او جاندا نہیں سی میرے سمیت ساریاں مخلوقاں محتاج حاجت روا حقیقی مانیاں وچ صرف اللہ تے میں اپنی کتاب ہر سانس عبادت دے اندر لکھیا تیرا دتا ہویا ہر کوئی کھاوے اے علا کل شیء قدیر تیرا دتا ہویا ہر کوئی کھاوے اے علا کل شیء قدیر تیرا کھاوے تیرے ہر کوئی گن تیرے گاوے ہر کوئی گن
تیرے گاوے اے علا کلی شیء قدیر نعرہ مار کے کہنے ہر کوئی گن تیرے گاوے اے علا قدیر کی میں چڑیاں تو سپ مر جاندے نے ابا پیلا تو ہاتھی ہار جاندے نے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ 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 ہو اللہ ہو کی میں چڑیاں تو سپ مر جاندے نے ابا پیلا تو ہاتھی ہر جاندے نے تیرے کماد کمادی تیرے کماد کمادی تیرے کماد سمجھنا وے نعرہ 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 اے علا کلی شیء قدیر ہر کوئی گن تیرے گاوے اے علا شیء قدیر بچ پانی تے غوطے لواویں مچھراں کولوں اونوں مراویں عمران میں تے غور ہی ہن کیتا ہے سونا بڑا لگ رہا ہے اج تے سرما واہ واہ کو چنگا ہتھی آ گیا اللہ عزت افزائیاں فرمائے بچ پانی دے غوطے لواویں مچھراں کولوں اونوں مراویں آکڑاں جیڑا تینوں وکھاوے آکڑاں جیڑا آکڑاں جیڑا آکڑاں جیڑا آکڑاں جیڑا تینوں وکھاوے نعرہ اے علا کلی آکڑاں جیڑا تینوں وکھاوے اے علا کلی شیء قدیر محترم المقام جناب راجہ قمر زمان کیانی صاحب وفات پا گئے جنائے انہوں دا انتقال ہو گیا محمد وسیم القادری صاحب ساڑے بھائی نے انہوں نے دعا واسطے کیا ہے اللہ پاک جنت وچ اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور عید دی نماز انشاءاللہ اللہ نے زندگی اور صحت رکھی تے 7:30 بجے جی 7:30 بجے جماعت انشاءاللہ کھڑی ہوئے گی پاکستان زندہ باد اسلام زندہ باد وما علینا الا